اور آخرت کی بلائی اور قیامت میں رسوائی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہماری بخشش ہے اور دین اور دنیا کی بھلائی ہے، اور اسی کے لیے فیض ہے، اسی کے لیے شفاعت ہے، اور اسی کے لیے رہنمائی ہے، اور اسی کے لیے بزرگان دین سے روشناسی ہے۔ اور وہی کامیاب ہے جو مراقبہ اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں اور بزرگان دین سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور بزرگان دین سے ہم کلام ہونے کے لیے کرتے ہیں، اور پس پردے کا علم جاننے کے لیے کرتے ہیں، اور سینے سے اندھیرا ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نور سے دل روشن کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ترائی میں ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ خاص الخاص درود گمان خاص کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور رضا اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو درود مراقبے کی حالت میں انسان مومن پڑھتا ہے وہی تو اللہ رسول کے قرب والا ہے۔ مراقبہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہی تو درود پڑھ رہا ہے، اللہ اور رسول کا ہی تو حکم ہے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ مراقبے کی حالت میں جو درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ رسول کا ہی تو حکم مانتا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہی عظمت فضیلت عطائے پروردگار ہے۔ درود شریف پڑھنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صدر اظہار سلامتی شان ہدایت ہے۔ اور درود شریف پڑھنا ہی تو فضیلت ایمان پاسداری ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تم بھی درود شریف پڑھا کرو۔ مراقبے میں درود شریف پڑھنا ہی تو فضیلت بخشش روحانیت حق ہے۔ مراقبہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گمان قوی کیا جا سکے، اور جب گمان قوی ہو جائے تو یہ مومن انسان ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا اس نے گمان کیا ہوتا ہے۔ اور وہ بہت سے بزرگوں کی شان ہے، اور بہت سے بزرگوں کی بھی یہی شان ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں اور جیسا گمان رکھتے ہیں انہیں ویسا ہی نظر آتا ہے، یا وہ کھلی آنکھ سے ہو یا بند آنکھ سے ہو، وہ دونوں آنکھوں سے اظہار گفتگو ہوتے ہیں۔ وہ کھلی آنکھ سے غیب کی ہستیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی آواز سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرف صرف اور صرف مومنوں کو ہی عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شرف عطا کیا ہے، وہی تو وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جب درود پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مومن دل کو روشن کرنے لگ جاتا ہے، جب مومن کا دل روشن ہونے لگ جاتا ہے درود کی برکت سے، درود کے نور سے، درود کی تعریف سے، درود کی شان سے، درود کی پاسداری سے، درود کے قرب سے، درود کی عظمت سے، درود کے حکم سے جب انسان درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنا نور پیدا فرماتا ہے۔ مراقبے میں روشن ہو جانا ہی تو روشنی قلبیہ ایمان تصدیق حق ہے۔ اور درود شریف کی برکت سے مراقبے میں روشن ہو جاتے ہیں، وہی تو پس پردہ کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ مراقبہ پس پردہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے یقین کامل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مراقبہ ہی تو گمان خاص کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں دل کا ہلکا ہونا اور گمانوں کو ایک طرف ٹھہرا جانا ہی طاقت گمان ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جسم پر گمان کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالت گمان میں پھر مراقبے میں انسان کا جسم ہلکا
بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور یوں اسے محسوس ہوتا ہے جیسے جسم سے تکلیف، بوجھ اور درد ختم ہو گیا ہو اور اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ مراقبہ جسم پر ظاہری طور پر جو محسوسات دیتا ہے وہ دل اور دماغ کا سکون پانا ہے۔ جب دل اور دماغ سکون میں آ جاتے ہیں تو مراقبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پا لیتا ہے۔ محسوسات ہی مراقبے کا مقصد ہے اور محسوسات کو ہی پانا اور محسوسات پر ہی نظر جمانا مراقبے کی خاص علامت ہے۔ اور پھر مومن کو کبھی کبھار ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے پرواز کر رہا ہو، بادلوں میں گھوم رہا ہو، سیر و سیاحت کر رہا ہو اور ایسے مقامات دیکھ رہا ہو جس پر اس نے گمان بھی نہ رکھا ہو، اور یہ کیفیت بھی مراقبے میں گمان خاص کی بدولت اظہار ہوتی ہے۔ اور دوران گمان سیر و سیاحت کے وقت بہت سی ایسی صورتوں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے جو ظاہری طور پر اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، اور بہت سارے بزرگان دین کی بھی اسے زیارت نصیب